نبی کی دعوت چلتی ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، سب سے پہلے تم مجھے مسلمان دیکھو گے، سب سے پہلے میں اسلام والا بنوں گا، مجھ سے پھر آگے بات چلے گی۔ تو نبی کی دعوت کا رخ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے، اپنی ذات سے ادھر ہوتا ہے، اور ہماری آج کل کی جو دینی دعوتیں ہیں ان کا سارا رخ اوروں کی طرف ہو جاتا ہے، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، اپنی ذات بھول جاتی ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ شیطان دعوت دیتا ہے 4 چیزوں سے، ملک، مال، وجاہت، غلط عورت۔ میرے نبی کے پاس یہ 4 باتیں پیش کی گئیں۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، کہنے لگا اے محمد ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، بادشاہ چاہتے ہو، یہ ہماری حکومت، عرب کی حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں، تم یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دو۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مَالًا، اگر تم پیسہ چاہتے ہو، جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا، ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو قریش کا سب سے مالدار آدمی بن جا۔ ان كنت تريد به شرفا، اور تو چاہتا ہے کہ میری مکے میں وجاہت و چودراہٹ و لا نقط و امرا دونک، تیرے بغیر ایک فیصلہ نہیں ہوگا، سارے فیصلے تجھ سے کروائے جائیں گے۔ ان كنت تريد به الباء، تجھے عورتوں کی خواہش ہے، جمعنا لك نساء قریش فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنی سے تو کہے گا تیری شادی کر دیتے ہیں، پر یہ کام چھوڑ دے۔ اس حدیث سے میں استنباط کرتا ہوں کہ شیطان اپنی دعوت کو پھیلاتا ہے حکومت سے، مال سے، وجاہت سے، غلط عورتوں سے۔ آپ یوں سن رہے ہیں، جب وہ خاموش ہو گئے تو وہ ایسے بیٹھا تھا، ایسے یوں کر کے، ہاتھ پیچھے کر کے یوں ایسے بیٹھا ہوتا، تکبرانہ انداز میں بیٹھا، آپ کو کوئی حیثیت نہ دوں، اسے یہ بیٹھنے کا انداز تھا اس طرح۔ تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا فرق تھا ابو الولید، تیری گل مک گئی؟ آج مک گئی۔ کہ میں گل کروں، اجازت ہے میں گل کروں؟ انہوں نے کہا ہاں کرو۔ تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیر ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ عتبہ یوں بیٹھا ہوگا یوں، اب میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ اندر سے ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں، ترجمہ قریب کرتا ہے، اصل تک تو نہیں پہنچاتا ہے۔ مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے محبوب جو میں نے تجھے کہا ہے کھل کے بیان کر دے، کھل کے کہہ دے، اور ان مشرکین سے درگزر کا کام لے۔ ٹھیک، ترجمے میں کوئی حرکت پیدا ہوئی؟ کوئی نہیں۔ ابو عبید یہ تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت پر گزرے، ایک بدو اونٹ پہ گزر رہا تھا، اونٹ پہ، اس آیت کو سن کر دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا۔ ابو عبید کہنے لگے وہی وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے نا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا اس میں ہے؟ وہ عرب جانتا تھا جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو اس میں یہ سورہ حامیم سجدہ میں میرے نبی نے کیا کر دیا یہ عتبہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اہل زبان۔ تو جب آپ یہاں پہنچے نا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، نہیں مانتے ہو تو تیار ہو جاؤ، عاد و سمود کی بجلیاں تم پر کڑکنے والی ہیں، تم پر گرنے والی ہیں۔ یہ تو وہ یہاں یوں بیٹھا تھا، اس نے یہیں سے یوں جمپ کیا، ایسے یوں انہی ہاتھوں سے یوں جمپ کر کے اللہ کے نبی کے منہ پر جا کر دونوں ہاتھ یوں رکھے، ایسے رکھے،
ناشدتک الرحم، تجھے رشتہ داری کی قسم، آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا، دونوں ہاتھوں سے منہ بند کر دیا، آگے کچھ نہ کہنا، اور ایسے کانپتا ہوا اٹھا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، چونکہ ایک میٹنگ ہوئی کہ کون سمجھائے اس آدمی کو، تو عتبہ نے کہا میں سب سے بڑا عربی دان ہوں، میں سمجھاؤں گا۔ ہاں ہاں تو سمجھائے گا۔ عتبہ بن ربیعہ جب واپس آیا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس سے واپس نہیں آ رہا، لگتا ہے ہوا نکل گئی ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعدا، ارے اہل مکہ قریش، اللہ کے واسطے آج میری مان لو، پھر کبھی نہ ماننا۔ اس شخص کو کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، یہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے محمد جب بولتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، ان محمدا اذا قال لم یکذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ کہا بھائی، پھر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے میں شاعر بھی ہوں، نظم و نثر کا بھی بادشاہ ہوں، سحر کی بھول بھلیوں کو بھی جانتا ہوں، پر وہ ایسا کلام تھا جو نہ شعر تھا، نہ سحر تھا، نہ نظم تھا، وہ نثر تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ جو میں نے آپ کو دو نمونے بتائے ہیں کہ باطل کیسے چلتا ہے اور حق کیسے چلتا ہے، دونوں کے پیچھے وحی ہے، دونوں کے پیچھے دعوت ہے، اور دونوں کے پیچھے قربان ہو جانے والی محنت ہے، قربان ہو جانے والی محنت ہے۔ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ چاہتا تو ایک دم خود ہی سب کو بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا دیتا، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو جبریل کے پر پہ بٹھاتا اور مدینے پہنچا دیتا۔ کس مشقت سے گزروایا، غار ثور میں کیسے چھپایا، پھر راستے کیسے بدلوائے، ایک کافر کو رہبر بنا کے۔ عبداللہ بن اریقط اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا جب وہ اللہ کے نبی کو لے کر مدینے تک پہنچا ہے، اور ان کے اسلام کی تصدیق بھی کوئی نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کا بھی نہیں پتہ۔ اسباب کی دنیا میں اسباب کی رعایت اللہ نے اپنے نبیوں سے کروائی، اپنے محبوب سے کروائی، وہ پوری کروائی، چونکہ آپ کا عمل سنت بننے والا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو آپ ہر موقع پہ ضعف ہو تو کیا کرنا ہے، طاقت ہو تو کیا کرنا ہے، مجمع ہو تو کیا کرنا ہے، فرد ہو تو کیا کرنا ہے، پوری زندگی میرے نبی کی ایک نمونہ ہے۔ تو آپ حضرات جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت سینسٹیو، بہت حساس، بہت نازک اور بہت عظیم ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ تیرا حال، تو بے عیب، تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعدہ، تو یہ پتہ تو چلا تھا نا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ ایک بندہ مسلم ہے، مشرک ہے، متقی ہے، فاسق و فاجر ہے، اچھا ہے برا ہے، یہ پیپر پھاڑ کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ پیپر نہیں ہے، پیپر ہے ایک بندہ، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے۔ میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا اجر پا لیتے، اور ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن، تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا؟ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اور میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے روٹی نہ کھلائی۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ تو سارے نو کھواواں اللہ تینوں کتوں کھواواں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم استطعمک فلم تطعمہ لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، ایک بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، ایک بندہ، وہ میں نے پہلے واضح کر دیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ یہ اللہ آپ اس حدیث کو سنیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی، کیوں نہیں کھلائی تھی؟ اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا، میرے پاس اس کا تو اجر پا لیتا۔ پھر کہے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے تم سے پانی مانگا تو نے پلایا ہی نہیں۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پلاؤں؟ ساری دنیا کو پلانے والا، بے عیب، حاجات سے پاک،
تو اللہ تعالیٰ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تجھے پتہ نہیں میرے ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دیا۔ اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارگاہ۔ یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول یہودی ہے، کہ یہودی ہے، انسان ہے۔ اس کے جنازے، یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں کبھی کبھی آتا تھا، کچھ دن سے آیا نہیں، آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے، کہا چلو اس کا حال پوچھیں۔ یہودی حال پوچھنے کتنے 7 میل، بنو قریظہ قبا سے ادھر رہتے تھے، اس طرف، یہاں بنو قریظہ، یہ قبا، یہ بنو قینقاع، یہ مدینہ اور یہ بنو نذیر، اس طرح 3 قبیلوں کی یہ آبادی تھی مدینے کی، جو نقشہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا تھی۔ 7 میل کا فاصلہ تھا، میرے نبی پیدل گئے اس بچے کا حال پوچھ، آگے وہ مر رہا تھا، تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اس نے ایسے باپ کو دیکھا، تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، مان لے ابو القاسم کی، تو انہیں لا الہ الا اللہ کہا، ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ تو آپ خوشی سے پنجوں پر کھڑے ہو گئے، ایسے ہو گئے کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ذریعے اسے جہنم سے بچا دی۔ انسان کی قیمت بطور انسان، انسان کی قدر بطور انسان۔ جب کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو شعبے برے نہیں ہوتے، شعبے والے گر جاتے ہیں تو وہ شعبوں کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اصل زوال تو انسان پر آتا ہے، اس کی صفات پر آتا ہے، تو پھر ہر چیز گرتے چلی جاتی ہے، گرتے چلی جاتی ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو میڈیکل پر بھی زوال آیا ہے۔ میں معافی مانگ کر ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، ہمارے اکثر ڈاکٹر نہیں ہیں، تاجر ہیں۔ وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ مریض کو ایک گاہک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک کلائنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک گاہک آ گیا ہے، ایک گاہک آ گیا ہے۔ وکیل کے پاس کوئی جب مظلوم چل کے آتا ہے تو وہ اسے مظلوم نظر نہیں آتا، وہ اسے نظر آتا ہے میرا گاہک آ گیا ہے۔ یہ زوال ہے۔ جب زوال آتا ہے تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ہر عضو خراب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی قوموں پہ بھی بڑھاپا ہے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص پہ بڑھاپا آتا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے جو ریورس نہیں ہوا کرتا، پھر ان کی جگہ کوئی اور ہی قوم آ کے لیتی ہے، انہیں مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو ہر شعبہ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں۔ آپ اچھا کر رہے ہیں جو ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں، چلو سال میں ایک باری صحیح کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو آپ کو یا مجھے یا ہر شعبے والے کو راہبری ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے۔ جتنا آپ کی محبت عزت ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہم جڑ سکیں گے، ورنہ سب پیسہ بنا رہے ہیں، آپ بھی پیسہ بنائیں گے، ہمارے سیاستدان بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، جج بھی بنا رہے ہیں، تاجر بھی بنا رہے ہیں۔ پیسے کی آمد ہونی چاہیے، جھوٹ سے آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، رشوت سے آئے، چوری سے آئے، ڈاکے سے آئے، منشیات بیچ کر آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو زوال کا شکار ہو جاتے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ جہاں سے روشنی ملنی تھی اس کو تو کبھی مڑ کے نہ دیکھنا۔ اناٹمی پڑھ کے انسان تو نہیں بنتا، انسان تو بنتا ہے اس سے جو کائنات میں انسانیت کا صحرا باندھ کر آئے، انسانیت کا تاج پہن کر آئے۔ ساری کائنات کی انسانیت اور ان کے قدموں پہ اللہ تعالیٰ نے جھکا دی۔ ان سے جڑیں گے تو پھر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے، ایک اچھا عالم بنے گا، سائنسدان اچھا سائنسدان بنے گا۔ دکھ درد کی بات ہے۔ ایک محکمہ انہوں نے مجھے بولا جی بیان کریں، یہاں ایک شکایت تو یہ ہے کہ رشوت لینے والوں نے ہمیں تباہ کیا ہوئے، دوسری شکایت یہ جو دیانتدار ہیں وہ بد اخلاق بڑے ہیں، جو دیانتدار ہیں وہ بد اخلاق بہت، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، اور لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، 2 3 ایک سائن کرنا ہوتا ہے، 3 دن بلاتے رہتے ہیں، کل آوے جی، کل آوے جی، کل آوے جی۔ کہ ہم ایک طرف بد اخلاقی کا شکار ہیں، ایک طرف ہم بددیانتی کا شکار ہیں۔ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جب کسی کے اندر نیکی آتی ہے تو وہ پھر اس کو شیطان تکبر میں ڈالتا ہے، تو راستہ ایک ہی ہے کہ
لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، میرے رب نے کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، پچھلی کتابوں سے آپ کا ذکر شروع کیا، یا شاعیا قم فإنی سأطلق لسانک بوحی فقام شاعیا فقال یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأن ویدبر امرا هو منفذه ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا لو يمشي على السراج لم يطفى من تحت قدميه من سكينته، لو يمشي على القصب اليابس لم يسمى من تحت قدميه من سكينته، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل سير والهدي إمامه والعفو والمعروف خلقه، العفو والمعروف خلقه، الاسلام ملته واحمد اسمه اهدي به بعد الضلاله وارفع به بعد الخماله واكثر به بعد القله واغني به بعد العيله واستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكه۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی عبارت پرانی کتابوں سے پڑھ کے سنائی ہے کہ میرے رب نے اپنے حبیب کی آمد سے پہلے سے اعلان شروع کر دیا، آ رہا ہے آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ دو چار باتوں سے بتاتا ہوں کہ شایا بنو اسرائیل کے نبی اٹھو اور کھڑے ہوئے، ان پر وحی، یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک نبی بھیج رہا ہوں، دو باتیں بتاتا ہوں، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دے گا، جو صحراؤں میں سبزے اگا دے گا، تشبیہات ہیں یہ ساری۔ وہ ایسا عالی اخلاق ہوگا، لا یقول الخنا، زندگی بھر ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کی عزت نفس پہ چوٹ پڑے۔ اللہ، وہ ایسا نبی ہوگا، ایسی گفتگو کرے گا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھے گا، کبھی کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولے گا۔ میرے محبوب کی امت یہ ایک صفت اپنے نبی کے لے لے، ہم کتنے اندھیروں سے روشنیوں میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگلی سے وہ نبی مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا، اور تواضع کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ نبی اتنی تواضع سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ خشک لکڑی تو کڑ 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 کرتی ہے نا، خشک پتے کھڑ 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 کرتے ہیں۔ میرے اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نبی ہوگا کہ خشک پتوں خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تواضع اس کا لباس ہوگا، نیکی اس کی پہچان ہوگی، حق اس کا بول ہوگا، عدل اس کی سیرت ہوگی، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، وعدہ وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی، اسلام اس کا مذہب اور دین اور ملت ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، ہدایت اس کے ذریعے سے پھیلاؤں گا، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، تھوڑے زیادہ ہوں گے، غریب مالدار ہوں گے، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے۔ یہ پیچھے سے تذکرے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی۔ تھوڑا سا قرآن میں آ جائیں، قرآن میں آ جائیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت۔ ایک اس آیت کا بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا، چونکہ بہت سارا اختلاف پیدا ہو رہا تھا، تو انہوں نے زید بن ثابت کو امیر بنایا اور 2-3 اور قریشی نوجوان ساتھ کیے، قرآن جمع کرو۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا ایک قانون بنایا کہ صرف وہ آیت میں لکھوں گا کتاب میں جو کم از کم 2 کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف ایک آدمی کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو میں وہ نہیں قبول کروں گا، کم از کم 2 کی گواہی۔ تو 2 3 4 10 ملتے رہے، لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے۔ ایک آیت پہ بات آ کے اڑ گئی، وہ کسی کے پاس نہیں تھی، صرف ایک آدمی کے پاس۔ ان کا نام ہے خزیمہ بن ثابت۔ اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ میرے نبی کی شان میں عظیم الشان آیت۔
ویسے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریف اور حمد میں اور نعت میں ہے. ہمارے نعت خان بھی نعت خانیاں کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک لیول ہے. یہ تو میرا رب اپنے حبیب کی نعت خانی کر رہا ہے اور ان کی منقبت اور عظمت کو بتا رہا ہے کہ ہمارا دل دماغ اس نبی کے سامنے جھکے. تو میں اس آیت کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک آیت ہے جو میرے نبی کی شان میں بہت زبردست ہے. بات اٹک گئی. ایک آدمی خزیمہ تو زید کہنے لگے میں نہیں لکھوں گا یہ آیت, سورہ توبہ چاہے ادھوری رہ جائے میں نہیں لکھوں گا. کہنے لگے کیوں؟ کہا ایک, کیا تجھے پتہ نہیں میں ایک دو ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں میں ایک دو ہوں؟ کہا کیسے؟ کہا سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بدو کے ساتھ گھوڑے کا خرید و فروخت کیا. گھوڑا اس سے خریدا, قیمت طے کی, کسی حدیث میں ملا نہیں کہ کتنی قیمت طے کی, اور ساتھ یہ طے کیا کہ مدینے میں چل کے پیسے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک. آپ آگے ہو گئے. پیچھے صحابہ آ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں ہمارے نبی سودا کر چکے ہیں. انہوں نے بدو سے سودے کی بات کر دی اور پیسے بڑھا دیے تو اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے پیچھے سے نعرہ یا رسول اللہ پیسے دو گھوڑا لو ورنہ میں آگے بیچتا ہوں. ہمیں تیرا بھلا ہو جائے, ابھی تو تم سے بات ہوئی ہے کہ مدینے چل کے پیسے دوں گا اور ابھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے کوئی نہیں کہا, مجھے یہاں نقد پیسے دیں, اپنا گھوڑا لے لیں ورنہ میں آگے بیچتا ہوں. تو وہ اللہ کے نبی حیران پریشان رہے, بھائی تو مجھے جھٹلا رہا ہے. سارے صحابہ لان تان کرنے لگے تو وہ کہنے لگا تو یا رسول اللہ پھر کوئی گواہ دے دیں, کوئی گواہ دے دیں. تو ہم نے کہا گواہ تو تھا کوئی نہیں, تو اور میں تھا. تو خزیمہ بن ثابت بولے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں, آپ نے سودا کیا ہے اور اسی شرط پہ کیا ہے, پیسے مدینے دوں گا. آپ نے کہا تو تھا ہی نہیں, تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں, یہ گھوڑے کی خبر پر ہم کہیں گے آپ سچ نہیں بول رہے, یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا آج کے بعد خزیمہ جہاں گواہی دے گا یہ 1-2 کے برابر ہوگا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, اب کیا کہتے ہو؟ اب لیتا ہوں, اب لیتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, اس لحاظ سے آپ کی شخصیت بحث ہے کہ ذرا ایسا دیکھو تو کوئی ہے کائنات میں ایسا, کوئی ایسا حسن, کوئی ایسا جمال, کوئی ایسا جلال. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تجر به صعلا یا لم تعب ثجلا ولم تجر به صعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا أكحل أحور. سبحان اللہ. ان تکلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار. یہ آپ کی ذات کو بحث کے, ایک عورت نے آپ کا حلیہ بتایا اور اللہ کہہ رہے ہیں ایسا مجھے دکھاؤ, ایسا کوئی اور ہے؟ من انفسکم, تم میں سے ہے, ایسا کوئی اور ہے؟ ایسا کوئی اور ہے؟ 40 سال تمہارے درمیان گزرے, کوئی دکھاؤ. تو
آپ اپنی ذات میں کیسے کامل مکمل اکمل تھے۔ ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہی کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو، چمکتا چہرہ، حسن اس کا غلام، وسیم قسیم۔ وسیم کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے، جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے۔ صرف ایک ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے وسامہ، وسیم، جسے جتنا دیکھو نہ آنکھ بھرے نہ شوق مٹے بلکہ بڑھتا جائے، شوق بڑھتا جائے۔ ہماری جماعت گئی 93 میں کینیڈا، میں نے کہا یار نیاگرا دیکھنا ہے، وہ میں لے گئے۔ پھر 98 میں ہماری جماعت گئی تو میں نے نہیں کہا نیاگرا دیکھنا ہے، ساتھیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو چلیں۔ سن 2000 میں پھر ہماری جماعت گئی تو مقامی کہنے لگے مولانا نیاگرا چلے، میں کہا دفعہ کرو، پانی ویکھ لیا، اور کتنی باری ویکھنا ہے۔ تو یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ حسن کتنا ہی عظیم ہو، پرکشش ہو، دیکھ دیکھ کے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو شوق بڑھتا جائے۔ یہ ہے میرے نبی کی ہستی، وسیم قسیم۔ قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن اس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر عضو اپنی جگہ پر حسن کا بے مثال نمونہ ہو، جو سر سے لے کر پاؤں تک، سر کے بال سے لے کر انگوٹھے کے نوخن تک ہر عضو حسن اس کا غلام ہو، اسے کہتے ہیں قسیم۔ تو وہ بڑھیا کہہ رہی وسیم قسیم، کیا حسن تھا کہ دل نہیں بھرتا تھا، کیا حسن تھا کہ ہر عضو حسین تھا، بولتے تھے ایک نور نکلتا تھا، چپ ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت اپنے نبی کو کامل مکمل اکمل بنایا، سب القصب، ایسے سیدھا قد، سبحان، کوئی خم نہیں، کوئی پیٹ نہیں نکلا ہوا، کوئی اتنے کمزور نہیں ہے کہ وہ بے روب ہو جائیں، ایسا موٹے نہیں ہے کہ بدصورت ہو جائیں۔ آنکھ دیکھتی ہے دل اور کرتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے دل اور کرتا۔ من انفسکم، میں گیا موریتانیہ، غریب سا ملک ہے، وہاں تبلیغ کے سلسلے میں ہماری جماعت گئی، ویسے تو جانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، صحرا ہی صحرا ہے۔ وہاں میں نے سنا وہ پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس قرآن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے، تو حمالۃ الحطب ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی، اس طرح کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ پڑھتے ہیں کلا بل لا یکرمون الیتیم۔ تو اس میں مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صرف صیغوں کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو یہ وہاں میں نے سنا لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس 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 ذات، بتاؤ ایسا ہے کوئی؟ کسی آنکھ نے دیکھا ایسے اخلاق، ایسا جمال، ایسا حسن؟ تو فیل بن عامر دوسی آئے تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ ایک جادوگر ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے نا روئی لے کر کانوں میں ڈال لی کہ میں سننا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میرے اتنے جادو نہ چل جائے۔ تو طواف کر رہے تھے، ہمارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، تو دل کھنچا ان کو دیکھ کر، وہ تو دیکھتے دل کھنچتا تھا۔ وہ تو فیل کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو ان کا ہوا اوہ جادوگر ہے۔ تو فیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، میں جا کے سنتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہو میں لے لوں۔ تو روئی نکال کے آ کے بیٹھ گئے، آپ نے سلام پھیرا تو کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو میرے نبی نے کہا میں یہ کہتا ہوں ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو فعل تڑپ اٹھے، پھر وہی بات آ گئی فاصطع بما تؤمر، میں ترجمہ کر دوں گا، یہ تو خطبہ ہے، اس کا ترجمہ آپ سب کو پتہ ہوگا، لیکن وہ کیا سمجھ رہا تھا اور آپ کیا کہہ رہے تھے، لیول ایک تھا۔ تو ایسے تڑپ کے کہنے لگا اعد اعد فقط بلغنا قاموس البحر، اللہ کے واسطے ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنا، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر کو پی لیا ہے، یہ اس کی فہم تھی، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر کو پی لیا ہے۔ تو آپ نے دہرایا دوبارہ ان الحمد للہ احمدہ اؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔
کا ہاتھ بڑھا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں۔ تو انفسکم، دیکھتے ہی دل کھچے، انفسکم، انفس نسب، حسب، خاندان، قبیلہ، تو مجھے وہاں یہ مطلب پھر اس سے نکلا اور سمجھ میں آیا کہ انفس نفیس سے ہے، نفاست سے ہے، انفس نفس ذات سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح یوں فرما رہا ہے، ایسی ذات کوئی نہیں، ایسا خاندان بھی کوئی نہیں، ایسا عالی خاندان بھی کوئی نہیں، ایسی شرافت نجابت کسی خاندان کسی قبیلے میں نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، اللہ نے ساری آدم کی نسل میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کر دیا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو چھانٹ کر فاختار مدر، مزر کو الگ کر دیا، ثم تخیر مدر، پھر مزر کی چھانٹی کر کے فاختار قریش، قریش کو الگ کر دیا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو الگ کر دیا، ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر اللہ نے ہاشم کی نسل میں میرا انتخاب کیا، میں کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر ہوں۔ جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا تھا۔ ہاشم مدینے کے بازار سے گزر رہے، سامنے ایک یہودی عورت آ رہی تھی، اس نے یوں دیکھا تو ہاشم کو کھڑا کر لیا، کہنے لگی ایک رات گزار لو میرے ساتھ، ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ وہ کہنے لگے تو میرے جیسے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، یہ تصور ہی چھوڑ دے۔ چلی گئی، وہاں انہوں نے شادی کی سلمہ سے، عبد المطلب کی والدہ، وہاں 1 مہینہ ٹھہرے۔ چند دن بعد بازار سے گزرے تو عورت آ رہی تھی، اس کو کھڑا کر لیا، کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے، شادی تو وہاں زیادہ کرتے تھے، شادی کر لے۔ تو اس نے پھر یوں دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں با عزت با حیا عورت ہوں، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں اس کی ماں بن جاؤں، پر وہ تو سلمہ لے گئی۔ اور پھر یہ واقعہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے تھے اور سامنے سے ایک عورت آسمانی کتابوں کو جاننے والی آ رہی تھی، اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ میں نقد دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ جان بچانے میں 100 اونٹ کیسے لگے تھے کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، بنو جرہم جب ان کو بنو خزاعہ نے شکست دی تو انہیں زمزم کا کنواں پتھروں سے بند کر کے اوپر سے مٹا دیا نشان، تو 300 سال زمزم کا کنواں بے نشان تھا۔ بنو خزاعہ سے جب قصی نے حکومت چھینی، قصی جو آپ کے پردادوں میں سے ایک آتا ہے، تو قصی بن کلاب، تو اس کے بعد عبد المطلب جب سردار بنے تو ان کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں کدھر ہے پاک پانی؟ تو آواز آئی صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوا آئے گا، ایک جگہ زمین پہ 3 دفعہ ٹھونک مارے گا، وہاں وہ پاک پانی ہے۔ تو اگلے دن حرم میں آ کے بیٹھے، کوا آیا، ٹک 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 اڑ گیا، تو آپ نے قریش کو جمع کر کے فرمایا آؤ یہاں سے پانی زمزم نکالیں، کہا جاؤ جاؤ، پہاڑی کنواں مر مک گیا، ہن کتھوں پانی آیا، اسے نہیں ٹکرا مارنی، تو ٹکر مارنی تے مار۔ تو اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حارث، تو دونوں باپ بیٹا کھودتے تھے۔ ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار نہیں جن دی اولاد نہ ہوئے، تو ہمارے یہاں تو نا کم بچے خوشحال گھرانا، میں کہاں کرتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانا، ایک ہوئے تو ہوئے سپ ورگا تھا کیا خوشحال گھرانا، تو نیک بچے خوشحال گھرانا۔ تو کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے، وہ سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگے میں نے منت مانی تھی ایک کو ذبح کرنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا جی پوری کریں، جس پہ ہاتھ رکھو گے ہم تیار ہے۔ کہا نہیں میں ایسے نہیں، میں قرہ ڈالوں گا۔ قرہ ڈالا، نام نکل آیا عبداللہ، سب سے محبوب بیٹے عبداللہ۔ وہ لے کے چل پڑے صفا پہاڑ کی طرف، شور مچ گیا، قریش اکٹھے ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سردار تھا، ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا، عاص بن وائل، عاص بن وائل۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ عبد المطلب نے کہا یہ سردار کی قسم ہے، پوری ہوگی۔ عاص بن وائل نے کہا تیرے کو بھی کمی کوئی نہیں کھلوتا، سردار ہی کھلوتا ہے، اے نہیں ہوئے گا۔ اتنے جھگڑا پڑ گیا،
تو پھر آخر ایک فیصلہ ہوا کہ قطبہ کاہنہ نجران میں رہتی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی اس پہ ہم عمل کریں۔ تو یہ سارا قریشی قافلہ وہاں گیا، اس نے پوچھا تمہارے ہاں قتل کی دیت کیا ہے، قتل کا معاوضہ؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا تم ایسا کرو، ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پہ عبداللہ لکھو اور پھر قرعہ ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو، اور جب اونٹوں کا نکلے نام تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کی جان کو بچا لیا جائے۔ سارا قافلہ واپس، اور وہ قرآن اندازی ہوتی تھی تیر پر لکھا 10 اونٹ اور ادھر لکھا عبداللہ، اور ایک آدمی مخصوص ہوتا تھا جو اس نے ترکش کو یوں گھما کے یوں جھٹکا دینا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا اس سے تیر نکلتا تھا، تو اس نے جھٹکا دیا، جو تیر نکلا عبداللہ۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے کھڑے کر دیے تھے تو 10 ادھر کھڑے کر دیے تھے، جب عبداللہ نکلا تو 10 ادھر کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 10 اور کر دیے، 30 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 40 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 50 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 60 ہو گئے، پھر کیا 70 ہو گئے، پھر کیا 80 ہو گئے، پھر 90 ہو گئے، 100۔ اب ماتھے پہ پسینے سب عبد المطلب کہ ہوں تو اٹھی موک گئے، ہوں کی کرنا ہے، تو 100 کے 100۔ تو پھر جب قرعہ ڈالا تو نکلا 100 اونٹ، تو قریش نے نعرہ لگایا، عبد المطلب نے کہا نہیں حالی نہیں میں ایک باری اور کرنا ہے، انہوں نے پھر دوبارہ کیا 100 اونٹ، پھر قریش نے نعرہ لگایا کہ نہیں حالی نہیں میں ایک باری اور کرنا ہے، پھر کیا 100 اونٹ، تو 3 دفعہ 100 اونٹ نکلا، تو حضرت عبداللہ کی جان بچی، اور عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے تقسیم کیے۔ یہ خاتون کہتی ہے 100 اونٹ لے لے، ایک رات گزار لے۔ کہنے لگے میں تو عزت دار نوجوان ہوں، میں یہ کام تھوڑا ہی کروں گا۔ تو پورے پردادے والا واقعہ ہوا، کچھ دنوں بعد وہ مل گئی، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ عورت مل گئی، تو کہنے لگے شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے وہی بات دہرائی کہ مجھے فاحشہ نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا، وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، عالی اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں، اس سے بڑا نسب کوئی نہیں، اس سے بڑا حسب کوئی نہیں، اور یہ واحد محمد مصطفیٰ ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام من انفسکم۔ میرے رب نے اپنے اور بندوں کے درمیان، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے مولانا ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے تاجر ہو، چاہے ریڈی والا ہو، چاہے بادشاہ ہو، ایک واسطہ بنایا ہے، ایک واسطہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن سے، پچھلی کتابوں سے تھوڑا آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے نبی ہیں کیا۔ جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں تو ان کی سیرت پہ کیا چلیں گے؟ خالی اتنا پتہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، وہ کیا ہستی ہیں؟ جب تک ہیبت نہ ہو، محبت نہ ہو اور اس کی عظمت نہ ہو تو اس کی بات کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون۔ میرا بھائی یہاں لاہور میں آنے سے پہلے نشتر ہاسپٹل میں دل کا وہ جو ابتدائی دنوں میں ڈاکٹر تھا، تو میں اس کے وارڈ میں کھڑا تھا، تو ایک چھوٹے سے قد کا آیا بندہ، بڑا بے روب آیا، تو وہ میرا بھائی ایسے ہو گیا۔ تو جب وہ چلے گا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ تیرا پروفیسر ہے۔ کہنے لگا تینوں کیوں میں پتہ؟ میں کہا تو اینج ہو گیا ہے، حالانکہ بندہ تو بڑا بے روبہ ہے، چھوٹا جا۔ جس کا روب ہوتا ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے، اسی کی اطاعت ہوتی۔ ہم جانتے، ہمارے تذکر ہی نہیں کہ ہمارے نبی، کہ آپ کو اپنے وہ کیا ہسپتال سے کلینک سے ہسپتال سے کلینک،
تو تھوڑا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیصل آباد میں ایس ایس پی آیا، 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں، تو عبد الخالق، میں نے اس سے کہا جو یہاں کا ایس ایس پی ہے نا فیصل آباد کا، ظفر عباس لک، وہ میرا اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی ہے اور وہ میرا روم فیلو بھی ہے، چلو تو میں ملاتا ہوں۔ کہا چلو، وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ تو ہم مسجد سے نکلے، پولیس لائن کا ایک دروازہ سامنے تھا پولیس کے لیے، اور ایک عوام کے لیے تھا ذرا، وہ پھر 1 کلومیٹر کا چکر پڑتا تھا، تو ہم سیدھے وہاں چلے گئے۔ تو پولیس والے نے دیکھا 2 صوفی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ ایس ایس پی آ رہا ہے، اس نے کہا 2 مولوی، 2 مندیاں ٹوپیاں، 2 مندیاں داڑیاں۔ اس نے عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ کھولو، وہ ایسے کھڑا، کہنے لگا تو آؤ، اسے کیا پتا یہ کیڑی بلا کھلو تھی۔ اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ کہنے لگا سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ جون کا مہینہ، گرمی شدید، اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی ہے، دروازہ کھول دے۔ کہا صوفی صاحب سنیا نہیں تسی، اتوں آؤ، اب دیکھو تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا میں عبد الخالق ایس ایس پی۔ انہوں نے کہا سر، وہ دل کرے سجدہ کراں، کیونکہ ہوں انہوں پتہ لگا کہ یہ تو مینوں ڈسمس بھی کر سکتا، یہ تو میرا سارا کیریئر تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سر، انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، تالا کھولا، وہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں کہ لے آج ایک سبق تا پتہ لب گیا، ڈھیر ساریاں چیزاں کتاباں تو نہیں لب دیاں، زندگی دے تجربات تو لب دیاں۔ میں کہ جب تک حاکم کی عظمت نہیں ہوگی، حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عظمت مصطفیٰ ہی نہیں ہے، تو پھر اطاعت کیسے آئے؟ شکر ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور عظمت ہے، وہ درجہ نہیں جو اطاعت پہ جھکا دے، وہ درجہ نہیں ہے جو اطاعت پہ جھکا دے۔ جس کو اللہ خوش کرنے کی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت، بھائیو معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ صرف 1 سال کی کانفرنس سے ڈاکٹر بنے ہو تو پھر شاید مجھے بھی امید ہے کہ 1 گھنٹے کی بعد سے سیرت مصطفیٰ کا تاثر بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ ایک فن میں زندگی کھپائے بغیر نہیں کمال کو پہنچے، ایسے ہی سیرت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ وہ بھی ایک سفر ہے زندگی کا، جس میں کھپے بغیر ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس پر جا کر زندگی اطاعت میں ڈھل جاتی ہے، محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے نبی جا رہے تھے کٹھے، میرے نبی کو ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عمر وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے، وہ کہتے اتنے شاید پئی کوئی نہیں تو ٹھوکر کیوں کھا رہے ہو؟ کہ یہاں میرے نبی نے ٹھوکر کھائی تھی جب میں بھی ٹھوکر کھاتا۔ پھر جب عظمت ہوتی ہے تو یوں اطاعت آتی، یوں محبت پیدا ہوتی۔ عبداللہ بن عمر عرفات سے نکلے، اونٹنی بٹھا کے ایک طرف جا کے نا بیٹھ گئے پیشاب کرنے، اٹھ کے واپس آئے اپنے غلام نافع سے، کہنے لگے نافع میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے پیشاب کیا؟ کہا نہیں میرا تو اب بھی وضو ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ آخری حج میں تھا تو آپ نے یہاں اونٹنی بٹھائی تھی، یہاں پیشاب کیا تھا، بس میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے۔ پھر آدمی یوں ہو جاتا۔ تو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ کچھ ٹائم بیٹھا کریں، تب جا کر دین سامنے آئے گا۔